نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وینصرک اللہ نصرا عزیزا، تاکہ اللہ تمہارے صدقے تمہارے اپنوں کے اگلے اور پچھلے گناہ بخش دے اور اپنا انعام تم پر تمام کر دے اور تمہیں سیدھی راہ دکھا دے اور اللہ تمہاری زبردست مدد فرمائے۔ سورہ فتح کی دوسری اور تیسری آیت کریمہ کی تلاوت اور ترجمہ سماعت کیا۔ اس کا مختصر خلاصہ یہ کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا، اس سے پہلے والی آیت میں فرمایا کہ ہم نے آپ کے لیے روشن فتح کا فیصلہ فرما دیا، اور اس آیت کریمہ میں فتح کا فیصلہ فرما دینے کی علت جو ہے وہ بیان کی جا رہی ہے۔ فرمایا کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کے لیے روشن فتح کا فیصلہ فرما دیا تاکہ اللہ رب العالمین آپ کے صدقے آپ کے اپنوں کے اگلے پچھلے گناہ بخش دے اور آپ کی بدولت امت کی مغفرت فرمائے۔ کیا اللہ رب العالمین کو اپنے پیارے حبیب سے محبت ہے۔ آگے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے اپنا انعام تم پر تمام کر دے۔ تو اس حصے کا خلاصہ یہ کہ اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب علیہ السلام کے لیے فتح کا جو فیصلہ فرمایا، اس کی دوسری وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی دنیاوی اور دینی نعمتیں آپ پر تمام کر دے۔ دو وجہ۔ تیسری وجہ علماء نے یہ لکھی کہ فرمایا کہ آپ کو رسالت کی تبلیغ اور ریاست میں اصول اور قوانین قائم کرنے کی میں سیدھی راہ دکھا دے۔ چوتھی وجہ یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی زبردست مدد فرمائے اور دشمنوں پر کامل غلبہ عطا فرمائے۔ آگے سنیے، فرمایا هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم وللہ جنود السماوات والارض وکان اللہ علیما حکیما۔ وہی ہے جس نے ایمان والوں کے دلوں میں اطمینان اتارا تاکہ ان کے یقین پر یقین میں اضافہ ہو، اور آسمان و زمین کے تمام لشکر اللہ ہی کی ملک میں ہے اور اللہ علم والا حکمت والا ہے۔ اس سے پہلی آیت میں مدد فرمانے کا ذکر ہوا، اس آیت میں مدد کی صورت بیان کی جا رہی ہے۔ چنانچہ فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے ہی صلح اور امن کے ذریعے ایمان والوں کے دلوں میں اطمینان اتارا تاکہ ان کے یقین میں مزید اضافہ ہو جائے اور عقیدہ راسخ ہو جانے کے باوجود نفس کو اطمینان حاصل ہو، اور یہ وہ چیز ہے کہ جس کے ذریعے جنگ وغیرہ میں کے دوران جو ہے وہ ثابت قدمی نصیب ہوتی ہے۔ اور پھر فرمایا یاد رکھو کہ آسمان و زمین کے تمام لشکر جیسے فرشتے ہیں اور ساری مخلوقات ہے وہ اللہ ہی کی ملکیت میں ملک میں ہے، اور وہ رب العالمین اس بات پر قادر ہے کہ جس سے چاہے اپنے رسول کی مدد فرمائے، لیکن اس نے کسی اور کو مدد کرنے کے لیے مقرر نہیں فرمایا، بلکہ اے ایمان والو تمہارے دلوں میں اس نے اطمینان اتارا تاکہ رسول اللہ کی مدد کرنا اور ان کے دشمنوں کو ہلاک کرنا تمہارے ہاتھوں سے ہو۔ یعنی یہ صحابہ کرام کی شان اللہ رب العالمین نے بیان کی۔ اگر رب چاہتا تو فرشتوں کے ذریعے بھی مدد کر سکتا تھا۔ ساری کائنات کیونکہ اللہ کی ملک میں ہے، وہ جس کے ذریعے چاہتا جیسے چاہتا مدد کر سکتا تھا، لیکن صحابہ کرام سے فرمایا کہ اے ایمان والوں اور قیامت تک آنے والوں کے لیے دیکھیے کہ کتنا زبردست ہے، یہ فرمایا کہ اس موقع کا بتایا جا رہا ہے تو تمہارے دلوں میں اطمینان اتارا، کیونکہ حدیبیہ کا کل میں آپ کے سامنے عرض کر چکا تھا کہ وہ کیسا ایسے لگ رہا تھا کہ بظاہر کہ مسلمان یہ سمجھ رہے تھے صحابہ کرام میں، کیونکہ ایسے منافق بھی تھے اور ایسا لگ رہا تھا کہ یہ کمزوری والی صلح ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے بتا دیا کہ یہی صلح اور امن کے ذریعے اللہ زبردست آگے چل کے مدد فرمائے گا۔ اور یہاں
وہاں پر اسی آیت کریمہ میں بتا دیا کہ تمہارے دلوں میں اس رب نے سکینہ یعنی اطمینان اتارا تاکہ رسول کریم کی مدد کرنا اور ان کے دشمنوں کو ہلاک کرنا تمہارے ہاتھوں سے ہو، اور اس کی وجہ سے تمہیں ثواب ملے اور دشمنوں کو عذاب ملے۔ اور اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ آسمانوں و زمینوں کے تمام لشکروں کا علم رکھنے والا اور ان کا انتظام فرمانے میں حکمت والا ہے۔ یہ رب کی شان ہے۔ آگے کیا فرمایا سنیے، فرمایا لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَيُكَفِّرُ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَكَانَ ذَلِكَ عِندَ اللَّهِ فوزا عظیما ويعذب المنافقین والمنافقات والمشرکین والمشرکات الظانین باللہ ظن السوء علیہم دائرۃ السوء وغضب اللہ علیہم ولعنہم وأعد لہم جہنم وساءت مصیرا، تاکہ وہ ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کو ان باغوں میں داخل فرما دے کہ جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں اور ہمیشہ ان میں رہیں گے، اور تاکہ اللہ ان کی برائیاں ان سے مٹا دے، اور یہ اللہ کے ہاں بڑی کامیابی ہے، اور تاکہ وہ منافق مردوں اور منافق عورتوں اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو عذاب دے جو اللہ کے بارے میں برا گمان کرتے ہیں۔ بری گردش انہی پر ہے، اور اللہ نے ان پر غضب فرمایا اور ان پر لعنت کی اور ان کے لیے جہنم تیار فرمائی، اور وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ ان دو آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے کیا ارشاد فرمایا سنیے، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فتح و نصرت کا جو وعدہ فرمایا اور ایمان والوں کے دلوں کو تسکین دی، اس کی حکمت بیان کی۔ فرمایا اس کی سب سے پہلی ایک حکمت یہ ہے کہ ایمان والے اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کریں جس پر اللہ تعالیٰ انہیں ثواب عطا فرمائے، اور پھر ایمان والے مردوں اور عورتوں کو اللہ کل قیامت کے دن ان باغوں میں داخل فرمائے کہ جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں اور وہ اس جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ دوسری حکمت یہ کہ جنت میں داخل ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے ان گناہوں کو مٹا دے جو ان سے سرزد ہوئے، تاکہ وہ گناہوں سے پاک اور صاف ہو کر جنت میں داخل ہو، اور یہ جنت میں داخل کیا جانا اور برائیوں کا مٹا دیا جانا یہ اللہ کے ہاں بڑی کامیابی ہے۔ تیسری حکمت یہ بیان کی، اللہ مدینہ منورہ کے منافق مردوں اور منافق عورتوں اور مکے کے مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو ان کے باطنی اور ظاہری کفر کی وجہ سے اللہ عذاب دے جو اللہ پر برا گمان کرتے ہیں۔ وہ گمان کیا تھا؟ وہ برا گمان یہ تھا کہ وہ اللہ کے بارے میں یہ برا گمان کرتے تھے کہ وہ اپنے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان پر ایمان لانے والوں کی مدد نہ فرمائے گا۔ یہ منافق مرد اللہ کے بارے میں برا گمان کرتے تھے کہ اللہ اپنے رسول کی مدد نہیں فرمائے گا اور ایمان والوں کی مدد نہیں فرمائے گا۔ وہ مدد کا کہہ رہا ہے، یہ اللہ کے بارے میں برا گمان رکھتے تھے۔ فرمایا کہ ان کے برے گمان کا وبال کا جو ان پر آئے گا وہ عذاب اور ہلاکت کی صورت میں ان پر ہے، اور اللہ نے انہی لوگوں پر غضب فرمایا اور ان پر لعنت کی، اور آخرت میں ان کے لیے جہنم تیار فرمائی، اور جہنم کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ یاد رکھیے کہ اللہ کے بارے میں کبھی برا گمان نہیں رکھنا چاہیے۔ یہ تو وہ تھا کہ انہوں نے منافقوں نے اور مشرکوں نے اللہ کے بارے میں کہ وہ اپنے رسول کی مدد نہیں کرے گا، لیکن ہمیں ویسے بھی زندگی کے معاملات میں بھی اللہ کے بارے میں کبھی بھی برا گمان نہیں رکھنا چاہیے، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے جیسا گمان تم میرے ساتھ رکھو گے پھر ویسا ہی مجھے پاؤ گے۔ اللہ کے بارے میں بندہ اچھا گمان رکھے گا تو پھر اسے اچھا ملے گا، اور جیسا برا گمان رکھے گا، آپ نے دیکھا کہ برا گمان رکھنے والوں کے لیے اللہ غضب فرماتا ہے، ان پر لعنت ہے اور ان کے لیے جہنم ہے، تو ہمیں اس سے بھی پناہ مانگنی چاہیے۔ آگے ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور آسمان و زمین کے سب لشکر اللہ ہی کی ملکیت میں ہیں، اور اللہ عزت والا حکمت والا ہے۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ جب صلح حدیبیہ ہو گئی
تو منافقوں کا جو سردار تھا جس کا نام تھا عبداللہ بن ابی، یہ رئیس المنافقین ہے، یعنی سارے منافقوں کا سردار، اس نے کہا کیا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ گمان کرتے ہیں جب انہوں نے اہل مکہ سے صلح کر لی اور مکے کو فتح کر لیا تو ان کا کوئی دشمن باقی نہیں رہے گا؟ اگر ایسی بات ہے تو روم اور فارس کدھر جائیں گے؟ یعنی یہ دیکھیے کیسی آگے کی سوچتے تھے منافق، اور کتنا برا گمان کہ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ چلو مکہ فتح ہو جائے گا، اہل مکہ سے وہ صلح بھی ہو گئی، مکہ بھی فتح ہو جائے گا۔ اب دیکھیے منافقوں کا سردار کہتا ہے، اس وقت کی سپر پاور تھی روم اور فارس، کہنے لگا یہ کدھر جائیں گے؟ تب اللہ رب العالمین نے یہ آیت کریمہ نازل کی اور فرمایا سنو آسمان و زمین کے تمام لشکروں کا اللہ ہی مالک ہے، اور یہ روم اور فارس کے لشکروں سے بہت زیادہ ہے، کیونکہ روم و فارس کے پاس کیا لشکر ہوگی جو رب العالمین کے لشکر ہیں۔ اور فرمایا اللہ اس بات پر قادر ہے کہ وہ ان میں سے جس لشکر کے ذریعے، یعنی یہ جو جس کی بات کر رہے ہیں، جس لشکر سے چاہے اپنے حبیب کی اور ایمان والوں کے دشمن اور اس کی سازش کو اللہ دور فرما دے، اور اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ غالب ہے، اس کے عذاب کو کوئی دور نہیں کر سکتا، اور وہ اپنی تدبیر میں حکمت والا ہے۔ دنیا کچھ بھی کر لے سازش، لیکن جب وہ تدبیر کرتا ہے تو وہ حکمت سے جب تدبیر ہوتی ہے تو دنیا دیکھتی رہ جاتی ہے۔ اور یہ نظارے اللہ رب العالمین نے وہ 1400 سال پہلے بھی دکھائے، آج بھی اللہ رب العالمین کی ایسی تدبیر ہوتی ہے کہ یہودی ہو، کافر ہو، جو بھی مسلمانوں کے خلاف اور اسلام کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، وہ ایسے ان کی ساری سازشوں کو اللہ خاک میں ملا دیتا ہے کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو ایسے اللہ رب العالمین اپنی تدبیر سے آج بھی اللہ اپنے دین کی اور اپنے حبیب کی مدد فرماتا ہے۔ آگے سنیے، فرمایا انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، بے شک ہم نے تمہیں گواہ اور خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، بے شک ہم نے آپ کو اپنی امت کے اعمال اور احوال کا مشاہدہ فرمانے والا بنا کر بھیجا۔ اب دیکھیے ہمارے نبی کی شان کیا ہے، اللہ بتا رہا ہے کہ اے محبوب ہم نے آپ کی امت، جو بھی حضور کی امت میں آیا ہے، فرمایا کہ اس کے احوال یعنی اس کی پوری زندگی کے احوال اور آپ کی امت کے اعمال اور احوال کا مشاہدہ فرمانے والا بنا کر بھیجا، تاکہ آپ قیامت کے دن ان کی گواہی دیں، اور دنیا میں ایمان والوں اور اطاعت گزاروں کو جنت کی خوشخبری دینے والا اور کافروں نافرمانوں کو جہنم کا عذاب کا ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ بے شک ہم نے تمہیں گواہ اور خوشی اور ڈر سنانا اور تاکہ جو تمہاری تعظیم کرے، یعنی جو تمہیں اللہ رب العالمین نے یہ منصب عطا فرمایا اے محبوب کہ گواہ بنا کر اور خوشی دینے والا، ڈر سنانے والا، تاکہ جو تمہاری تعظیم کرے اسے فضل عظیم کی بشارت دو، اور جو معاذ اللہ بے تعظیمی سے آپ سے پیش آئے اسے عذاب علیم کا ڈر سناؤ۔ یعنی کیا خوبصورت تفسیر اعلیٰ حضرت نے کی کہ بے شک ہم نے تمہیں محبوب گواہ اور خوشی اور ڈر سناتا کہ جو تمہاری تعظیم کرے، تمہارا جو منصب ہے محبوب ہم نے تمہیں دیا وہ تمہیں یہ دے کر بھیجا، اب تمہاری جو تعظیم کرے تو اسے فضل عظیم کی بشارت دے دو۔ فضل عظیم کیا ہے؟ وہ جنت کی صورت میں۔ اور جو معاذ اللہ محبوب تمہارے بے تعظیمی سے تمہیں پیش آئے گا اسے عذاب علیم کا ڈر سناؤ۔ اور جب اعلیٰ حضرت کہتے ہیں وہ شاہد اور گواہ ہوئے اور شاہد کو مشاہدہ درکار، تو بہت مناسب ہوا کہ امت کے تمام افعال، اقوال، اعمال، احوال ان کے سامنے ہو۔ تو جب اللہ نے حضور کو مشاہدت فرمانے والا بنا کر بھیجا تو اب آپ اندازہ لگائیں کہ کتنا بڑا اس آیت میں پیغام ہے کہ حضور کے سامنے ہر امتی کے اقوال جو وہ بولتا ہے،
افعال جو وہ کرتا ہے، احوال اور اعمال جو اس کے ہیں، وہ سب حضور کے سامنے ہیں۔ اور اللہ نے آپ کو یہ مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ جیسا کہ حدیث پاک سے بھی یہ واضح ہوتا ہے۔ سنی حدیث پاک کیا ہے، اسی پر میں اپنی گفتگو سمیٹتا ہوں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ رفع لی الدنیا فانا انظر الیہا والی ما هو قائن فیہا الی یوم القیامت کانما انظر الی کفی ہذہ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ فرمایا بے شک اللہ رب العالمین نے میرے سامنے دنیا اٹھا لی تو میں دیکھ رہا ہوں اسے جو اس میں قیامت تک ہونے والا ہے، جیسے اپنی ہتھیلی کو دیکھ رہا ہو۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ کیسے، جیسے حضور نے بتا دیا جیسے میں اپنی ہتھیلی کو دیکھ رہا ہوں، ایسے ساری کائنات میرے سامنے ہے۔ اور صرف یہ نہیں کہ جب تک حضور ظاہری حیات میں تھے، بلکہ حضور تو آج بھی قبر انور میں، اور اس حدیث پاک میں دیکھیں فرمایا قیامت تک جو ہونے والا ہے وہ میں اپنے ایسے دیکھ رہا ہوں کہ جیسے میں اپنی ہتھیلی کو دیکھ رہا ہوں۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے نبی سے حیا عطا فرمائے، اور جیسے حضور کو اپنا امتی پسند ہے، اللہ ہمیں ایسا امتی بننے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں اپنی پسند کا بندہ بنا لے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ پاک جو کچھ سنا ہے اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو معاف فرما دے، یا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ اے اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، ہمارے ماں باپ کی ساری امت مسلمہ کے بے حساب مغفرت فرما، قرآن و سنت کا نور عطا فرما، قرآن و سنت کی تعلیمات پر عمل کرنے والا بنا دے، اپنے محبوب کا سچا غلام بنا دے۔ اے اللہ ان مبارک راتوں کا صدقہ، اے اللہ جو لیلۃ القدر کی راتوں کے برابر حدیث پاک میں ہمیں بتایا گیا، اے اللہ ان حج کی راتوں کا صدقہ، اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، اپنی رضا کی دولت عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے، ہماری آخرت اچھی کر دے، ہماری موت اچھی کر دے، ہماری قبر اچھی کر دے۔ اے اللہ ایمان و عافیت والی زندگی، ایمان و عافیت والی موت نصیب فرما، مرتے دم تک اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا، اللہ اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا، کسی لحاظ سے بھی، کسی مولا کریم ہر قسم کی ناکانی آفتوں سے، بلاؤں سے، مصیبتوں سے، بیماریوں سے، پریشانیوں سے محفوظ فرما، ہمارے رزق دسترخوان کو وسیع فرما، حلال طیب مبارک روزی عطا فرما۔ اے اللہ یہ جتنے حاضرین ہیں ان میں جو پریشان ہوں ان کی پریشانیاں دور کر دے، اے اللہ جو بے روزگار ہو اسے اچھا روزگار دے دے، اے اللہ جو روزگار والے ہیں ان کے روزگار میں برکت عطا فرما، اے اللہ ان کی تمام حاجتوں پر اپنی رحمت کی نظر فرما، اے اللہ ہماری جھولیوں کو بھر دے، ہم سب کو اپنا فضل و کرم عطا فرما، ہمارے اوپر، ہمارے گھر والوں پر، حضور کی امت پر، اور بالخصوص فلسطین کشمیر کے مظلوم مسلمانوں پر اپنا خاص فضل و کرم نازل فرما۔ وصلی اللہ علیہ وسلم۔